अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स और लिसनर्स, अपना कीमती 2 मिनट लगाकर वॉइस सुनने का बहुत 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 शुक्रिया। बात मुझे कुछ ये करनी थी कि आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने एक चैनल को विज़िट किया जिसका नाम था पॉपकॉर्न क्रिटिक्स। असल में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसके हवाले से अगर कोई तनकीद करे या कोई तारीफ़ करे तो वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। मतलब आपको पता चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं और वो बेहतर है या नामुनासिब है। तो मैंने उस चैनल को विज़िट किया और मैंने वहाँ पर देखा कि उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उन्होंने मुझे रिव्यू किया हुआ है, मेरे नावल को रिव्यू किया हुआ है। असल में वो चैनल नावल्स को रिव्यू करने के लिए ही होता है। बहुत बड़ी बड़ी बहुत बेहतरीन राइटर्स को, बहुत अच्छे चैनल्स को उन्होंने रिव्यू किया हुआ है। उनकी वीडियोस बहुत फैंटास्टिक होती हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जाके वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ आपके फेवरेट नावल यानी कि रकीब उल्फत को उन्होंने रिव्यू किया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाएं, अपनी राय का इज़हार उनके कमेंट बॉक्स में करें कि आपको ये कैसा लगता है, क्या आप उनकी राय से मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं। उस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, सो गाइस गो एंड चेक इट आउट। अब चलते हैं हम अपने नावल की तरफ। नावल रकीब उल्फत किस्त नंबर 9 का हिस्सा 2। उस दिन के बाद से अशमा अकबर के कमरे में थी। जब तक अकबर घर में होता उसे खाना पीना सब कमरे में पहुंचा दिया जाता, लेकिन जब वो घर में ना होता तो उस वक्त वो कमरा ही उसके लिए कोई कैद खाना साबित होता। और इसकी वजह थी अकबर का काम। वो कभी कभी सारा दिन और सारी रात वापस ना आता। इस दौरान अशमा को उस कमरे से निकलने में भी खौफ महसूस होता, तो वो भूखी बैठी रहती लेकिन बाहर ना जाती। ऐसा नहीं था कि वो उसे कमरे में लाकर भूल गया था, लेकिन अशमा को ऐसा ही लग रहा था कि वो उसे ले तो आया है लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो मसरूफियात की वजह से उसे वक्त नहीं दे पा रहा था, जिसे अशमा उसकी बेगानगी समझ रही थी। एहसन साहब ने ख़ुद को बहुत महदूद कर लिया था। गांव की ज़िम्मेदारी अकबर और अरहम मिलकर उठा रहे थे, जबकि शाहज़ेब और अरमान पढ़ रहे थे। अकबर से ज़्यादा तवज्जो जागीरदारी में अरहम की थी। अकबर अपने प्रोफेशन की वजह से उसमें से बहुत ज़्यादा मुलव्वस नहीं हो पाता था, लेकिन क्योंकि नामज़द सरबराह वही था तो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास अपने लोगों को बारहा करवाना पड़ता था। अकबर की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ थी, हॉस्पिटल, जिरगे, गांव के लोग और दूसरे शहरों में जाकर दिल की सर्जरीज़। हाँ, वो पाकिस्तान का सबसे मशहूर और कामयाब हार्ट सर्जन बन चुका था। उसका नाम अपनी फ़ील्ड में अव्वल नंबर पर था, क्योंकि उसने अपने करियर के शुरू में ही ऐसी पेचीदा कामयाब सर्जरीज़ की थी कि उसकी शोहरत आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई। मुल्क के अमीर व कबीर लोग और बेहतरीन हॉस्पिटल्स उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार होते। वो अक्सर पेचीदा और मुश्किल केस के लिए दूसरे शहरों और मुल्कों में बतौर हेड सर्जन बुलवाया जाता। आज भी वो तकरीबन 1.5 दिन बाद कमरे में घुसा। थकावट से उसका वजूद चूर चूर था। खाना कमरे में लाने का वो पहले ही कह चुका था। आते ही बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर फ्रेश होकर आया तो अशमा खाना रखे उसी का इंतज़ार कर रही थी। जब उसकी नज़र अशमा पर पड़ी तो ये कहकर बेड पर औंधा गिर गया कि तुम खा लो खाना, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। अशमा का दिल बहुत दुखा। पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम कैसी हो, मेरे पीछे तुम्हारे साथ क्या होता रहा। खाने को मिलता भी है कि नहीं, लेकिन अब क्यों पूछेंगे। ये नाटक तो औरत को हासिल करने से पहले के होते हैं, और ये मुझ पर अपना तसल्लुत कायम कर चुके हैं। अब मेरी ज़ात की इनको क्या परवाह। वो ये सब सोच ही रही थी और इतने में वो सो भी चुका था। अशमा ने बेदिली से खाना खाया, फिर सोफ़े पर ही सो गई, क्योंकि पूरे बेड पर अकबर आड़ा तिरछा पड़ा सो रहा था। ये बात हकीकत थी कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं था। शायद एक दूसरे के लिए जो एहसासात वो माजी में रखते थे, दोनों ही इन जज्बों से दस्तबरदार हो चुके थे, लेकिन उनके दरमियान जो रिश्ता कायम था
وہ ہر احساس اور ہر رسم پر بھاری تھا۔ یہ اشما کی سوچ تھی، کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اکبر کس طرح کتنی دور سے بس اس کی خاطر بھاگا بھاگا گھر آتا ہے۔ آج بھی وہ ایک سرجری کر کے گھر پہنچا تھا، پلین کا سفر کر کے۔ وہ کراچی گیا تھا، پھر آپریشن کے بعد مریض کے ہوش میں آتے ہی وہ پلین کے ذریعے واپس آ گیا، بنا سوئے بنا آرام کیے۔ اپنی اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے اسسٹنٹ پر چھوڑ کر وہ صرف اشما کے لیے ہی آیا تھا آج بھی۔ اشما، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا تم۔ میں نے ذاکرہ بھی کو کہہ دیا ہے، وہ تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھیں گی۔ 1 مہینے تک لگ جائے گا آنے میں۔ وہ اشما کو بتا کر آیا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا، جو اس وقت جائے نماز پر موجود تھی۔ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ پریشان نہیں ہونا، بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اپنا اور بابا کا بہت خیال رکھیے گا، اور ایک بات اور، اشما کو میرے کمرے میں رہنے دیجیے گا۔ اس کے کھانے پینے کا ذمہ میں ذاکرہ بھی کو دے کر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا دل اب اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہوگا۔ بس 1 مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ ہاں، اللہ کی امان میں جاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سر پر پیار کیا اور اسے الوداع کہا۔ یہاں اکبر حویلی سے نکلا اور وہاں ساجدہ بیگم اس کے سر پر پہنچی۔ ابھی تو شاید اس نے اپنے گاؤں کی حدود کو بھی پار نہ کیا ہوگا کہ ساجدہ بیگم نے اشما کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے نکالا۔ ہاں، اب بتا، کیا گھول کر پلایا ہے میرے بیٹے کو جو تیرے نام کی مالا جپتا ہے وہ؟ لیکن اب بتا، کیا کرے گی تیرا وہ واحد سہارا جو تجھے میرے حوالے کر گیا ہے؟ اشما کی کھلتی ہوئی رنگت اور خوبصورتی دیکھ کر تو ساجدہ بیگم سر سے پیر تک جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس کے سب زخم بھر چکے تھے اور اس کی صحت بھی اب کافی بحال ہو چکی تھی، جو ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے بے بات ہی اشما کو بہت مارا اور اس کے پیروں کو لاٹھیوں سے مار مار کر شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر جا گری۔ اور اسی وقت سے شروع ہوا وہی ظلم و ستم کا سفر، جو اشما کے لیے ایک بھیانک ترین وقت تھا۔ پھر سے اسے انہی کاموں میں لگایا گیا، اسے مارا جانے لگا اور جتنے ظلم پہلے نہیں ڈھائے تھے وہ اب اس پر ڈھائے جانے لگے تھے۔ ابھی اکبر کو گئے دوسرا دن ہی تھا کہ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج پھر اسے احساس ہوا تھا کہ کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کا دل اکبر کی طرف سے متفنر ہو گیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ بس چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ سمجھ بھی نہ پائی کہ دروازے پر سے کون گیا ہے کہ ساجدہ بیگم بری طرح دھاڑتی ہوئی اس تک آئی اور اس کے بالوں کو دبوچ کر باہر لاؤنج میں لے آئیں۔ اکبر، کیا تجھے کم پڑ رہا ہے جو تو میرے دوسرے بیٹوں کو بھی اپنا عاشق بنا رہی ہے؟ تو اور تیری ماں سوائے مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے اور کیا آتا ہے تم لوگوں کو؟ آج تیرے اس حسن کو برباد کر دوں گی۔ بہت مردوں کو رجھانا آتا ہے نا تجھے؟ ساجدہ بیگم نے اشما کی چادر کو اس کے وجود سے کھینچ کر دور پھینکا اور اس کے بال بے دردی سے دبوچ لیے۔ اشما تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ کون تھا باہر جو اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا؟ شمشاد، جا قینچی لے کر آ۔ ملازمہ حکم سنتے ہی دوڑتی ہوئی گئی اور قینچی لے آئی۔ وہ اس کے خوبصورت بال کاٹنے لگی تھی جن میں اکبر کی جان بسا کرتی تھی۔
کمر سے نیچے جھولتی اس کی چٹیا ساجدہ بیگم نے بے دردی سے دبوچی ہوئی تھی۔ اشما بالکل مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اتنے میں سامنے دروازے سے اکبر اور ارحم داخل ہوئے۔ کیا کر رہی ہیں انا؟ ارحم چیختا ہوا ان تک آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ اکبر نے بھی اشما کو ان کی گرفت سے چھڑوا دیا۔ انا، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ نے میرے جاتے ہی وہی سب شروع کر دیا۔ اکبر کی آواز سے در و دیوار گونج گئے۔ حسن صاحب شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے، ابھی زینے سے اترے بھی نہ تھے کہ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اکبر کی لندن کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اسے کراچی ایئرپورٹ سے پرواز کرنا تھی، لیکن موسم کی خرابی کے باعث اکبر وقت پر نہ پہنچ سکا اور وہ منصوبہ ہی کینسل ہو گیا، اور اب 2 دن میں ہی اکبر اپنے گھر کی دہلیز پر تھا۔ ارحم اور وہ راستے میں مل گئے تو ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے۔ ارحم نے ماں کے ہاتھ سے کینچی لے کر زمین پر پھینک دی۔ کیا کر رہی ہیں آپ انا؟ لحاظ مروت بالکل ختم ہو گیا ہے آپ میں۔ اکبر بھائی کی بیوی ہیں وہ، ارحم نے چیخ کر کہا، جبکہ اکبر اسے پیچھے کر کے خود اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنے میں اشما نے وہ قینچی اٹھائی اور اپنی چٹیا اپنے ہاتھ سے کاٹ کر ساجدہ بیگم کے پیروں میں پھینک دی۔ اکبر، ساجدہ اور ارحم بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو پلٹ کر لڑکھڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اکبر لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا اور بازوؤں سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بری طرح داڑ رہا تھا۔ اشما نے جھٹکے سے اپنے بازو اس کے ہاتھ سے چھڑائے اور ہذیانی ہو کر چیخنے لگی، جتنی نفرت تمہاری ماں میری شکل سے کرتی ہے، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ اکبر خان زادہ، وہ کہہ کر رکی نہیں، پیچھے تینوں شدید اچنبے میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولس، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اور میرے پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، ذرا پوسٹ پڑھ لیا کرو یار، کبھی پرابلم بھی انسان کو ہوتی ہے۔ آپ لوگ کمنٹس پہ بار بار یہ بولتے ہیں چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے۔ پلیز پوسٹ پڑھ لیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔